السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے۔ ناظرین، دنیا میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی خیر خواہی کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمیں چاہتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ ہم بھلائی کریں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کہیں جا رہا ہو اور آپ جانتے ہو کہ آگے راستہ بند ہے، تو آپ اس کو بتلاتے ہیں کہ بھائی آگے راستہ بند ہے۔ یا ایسے ہی کوئی شخص موٹر سائیکل سے جا رہا ہو اور اس کا اسٹینڈ نیچے ہو، تو آپ اس کو بتلاتے ہیں کہ بھائی آپ کا اسٹینڈ نیچے ہے، آپ اس کو اوپر کر لیں، کہیں آپ اس کی وجہ سے آپ کو چوٹ نہ لگ جائے یا آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ جو آپ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، تو یہ اس کی تلقین، اس کی ہدایت ہماری شریعت بھی دیتی ہے۔ دین اسلام بھی ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر کے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم دوسروں کے ساتھ دنیا میں اچھا برتاؤ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، اس سے جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسا کام کریں، ایسی بھلائی کریں، ایسی خیر خواہی کریں جو ہمارے لیے آخرت میں توشہ بن جائے، جو ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جائے، جو ہمارے لیے آخرت میں جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن جائے، ہم وہ بھلائی کریں۔ اور یہ سب سے بڑھ کر کے ہے، سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلائیں، صحیح راستے کی طرف بلائیں، صحیح عقیدے کی طرف بلائیں، اور اسی کی تلقین اور اسی کی ہدایت اللہ رب العزت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم امت میں جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے، ان تمام کے تمام میں تم سب سے بہتر ہو، سب سے اچھے ہو، اور تمہارا مقصد یہ ہے جو یہاں پہ آئے ہو کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، سب سے بڑی اچھائی کی بات ہے کہ یہ خیر خواہی، ایسی خیر خواہی اگر ہم کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر ہمارا یہ عمل ہمیں جنت میں داخل ہونے کا سبب بن جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ غلط راستے پہ جا رہا ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کا کام صحیح نہیں ہے، اس کے جو کام ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تعلیمات کے خلاف ہیں، اس کے الٹے ہیں، تو آپ اس کو بتلائیں، آپ اس کو سمجھائیں اور بتلائیں کہ بھائی سیدھا راستہ یہ ہے، صحیح راستہ یہ ہے، تم اس پہ راستے پہ چلو گے تو پھر جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور ہر کوئی شخص جو مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کر دے۔ تو جب ہم لوگوں کو اس کی طرف بلائیں گے، بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، تو کوئی نہ کوئی شخص ہماری بات کو مانے گا۔ اور ایک چیز آپ جان لیں کہ جو ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، یہ ہم کسی مفاد کی وجہ سے نہیں، کسی لالچ کی وجہ سے نہیں کہ ہم یہ کام کریں اور اس کی وجہ سے ہمیں دنیا میں یہ موقع مل جائے گا، دنیا میں ہمیں یہ فائدہ ہو جائے گا، یہ سب سوچ کر کے ہم نہ کریں، بلکہ ہماری جو سوچ ہو وہ یہ ہو کہ ہمارا یہ عمل ہمیں جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو جب ہم اس طرح سے سوچ کر کے لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں گے، خیر خواہی کریں گے، سیدھے راستے کی طرف بلائیں گے، تو پھر اللہ رب العزت ہمیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اور ایک چیز اور جان لیں کہ ہم جو یہ اس طرح سے کام کریں گے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ میری مثال ایسی ہی ہے کہ جس طرح سے کہیں پہ آگ ہو اور اس کے جب آگ بیچ میں ہو اور آس پاس جتنے بھی پتنگے ہیں وہ پتنگے اس کی طرف لپکتے ہیں، کیڑے ہوتے ہیں اس کی طرف لپکتے ہیں اور اس آگ میں جا کر کے جل جاتے ہیں۔ لیکن میری مثال ایسی ہی ہے کہ لوگ غلط کام کرتے ہیں، جہنم کی میں جانے کا ذریعہ بنتے ہیں، کہ
کہ ایسے کام جو انہیں جہنم میں داخل کر دیں گے، لیکن میں انہیں پکڑ کر کے سیدھے راستے کی طرف لے کر آتا ہوں تاکہ وہ جہنم میں نہ جائیں بلکہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مثال کے ذریعے سمجھایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا بھی ہم جانتے ہوں، ہمیں دین کا جتنا بھی علم ہو، ہمیں اسلام کے بارے میں جتنی بھی جانکاری ہو، ہم اس جانکاری کو، اس علم کو دوسروں تک جو نہیں جانتے ان تک پہنچائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے عالم بن جائیں، بہت بڑے جانکار بن جائیں تب آپ یہ کام کریں، نہیں، کہ آپ کو جتنا بھی علم ہو دین کے بارے میں، آپ جتنا بھی جانتے ہوں، صحیح باتیں آپ کو جو پتہ ہیں آپ دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کو بتلائیں، تاکہ یہ عمل ہمیں جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بار الہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں، اللہ رب العزت ان کی پریشانی کو تو دور فرما۔ اللہ ہم جو نیک کام کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے ان نیک کاموں کو قبول فرما۔ اللہ ہم تمام کو جنت میں داخل کر اور ہمیں وہ مقام عطا فرما جو مقام بڑے بڑے اولیاء کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو جو پریشان حال ہیں، اللہ رب العزت ان کی پریشانی کو تو دور فرما، اور ہمیں جب تک زندہ رکھ دین اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما۔ تو ناظرین، یہ تھا وہ بیان، وہ عمل جس کے کرنے کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ امید کی آپ کو پسند آئے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔